بچوں کو کس طرح ڈیل کیا ہے. مائیں روزانہ میرے پاس مائیں بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ یہ بچہ اب سنتا نہیں ہے، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے. ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام. آپ سب باپ بیٹھے ہو، جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے ہو، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے. میرے نبی نے فرمایا اکرم اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو. میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا. ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہے، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے، زمین پر بیٹھے، چارپائی پر بیٹھے، لیٹے ہوئے ہیں. جو فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے. کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہوتا، آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں. میرے نبی کھڑے ہو جاتے اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر دیکھو مجھے کیوں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے. پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری ہے. اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو. جو اللہ نے دے دیا ہے، اس کو مسکرانے سے سجاؤ. مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے. اور اس موبائل نے تباہی پھیر دیا. بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہے ڈرامے میں، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں. اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ. ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھی، تو چیک کرتے کرتے رونے لگی. ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے پیپر آگے کر دیا، تو رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، یہ کوشچن، تم کیا بننا چاہتے ہو. تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، یہاں سے اس نے یہ بات کی، چھوٹے بچوں کا. تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی ہے، تو پتہ یہ رول نمبر کس کا ہے؟ کیا نہیں کا، یہ تیرے میرے بچے کا. میرے نبی نے ایک زندگی سیکھی. آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، اظہار محبت فرماتے تھے. عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا. آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، اس لعنت سے بچو. باعزت آئے ہو، باعزت چلے جاؤ. اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو، اپنے فیصلے خود مت کرو. یہ کیا کریں، اب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچوں بچو. اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو. چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں. عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار. اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اپنے نبی کی سنو. آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے. وہ ہل گیا، کہنے لگا یہ کیوں یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ کو پتا چل گیا اس کی نفس میں ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابو سے. آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے. آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہوں تو میرے پاس ٹائم نہیں، میں پروفیسر ہوں تو میرے پاس
ٹائم ہی کوئی، کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ اب اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کرو؟ چلو مار دو۔ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب جواب زور سے۔ 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالے۔ این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے۔ اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے ایسے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں گھٹنے بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے، کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے۔ آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر ایک دم حسنین اوپر چڑھ گئے۔ بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی۔ تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں۔ میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے، میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے عزت۔ یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے، سب آپ کی اولاد بیٹھے۔ ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے۔ میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے، میرے نبی معلم بن کر آئے۔ مقدس ترین اسم، یہ سب آپ کی اولاد ہے۔ یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنا کو صدقہ جاریہ بنے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ اس جو کتنا بڑا آپ نبیوں کی شکر کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے، معلم بننا، ٹیچر بننا۔ کہ نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنی اگلی نسل